نمبر 21، اولاد کے سامنے اپنے والدین کی برائیاں بیان کرنا۔ اولاد کے سامنے اپنے والدین کی برائیاں بیان کرنا۔ اولاد کی نافرمانی کی ایک وجہ ہم اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کر اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، یعنی ان بچوں کا جو دادا ہے دادی ہے ان پہ لعن طعن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو اولاد کے دلوں میں بھی پھر دادا دادی کے لیے محبت نہیں ہوتی، اور جب ہم ان کا تذکرہ برے الفاظ میں کرتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مستقبل میں یہی اولادیں اپنے والد کی بھی نافرمان ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش ہو کہ اپنے اولاد کے دلوں میں دادا دادی کی، نانا نانی کی محبت قائم کی جائے، ان کے اچھے اوصاف مناقب بیان کیے جائیں، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں، تاکہ یہ اولاد ان سے محبت رکھ کر قریب ہو اور ان بزرگوں سے سیکھتی رہے۔ نمبر 22، بچپن میں بیجا لاڈ پیار کرنا۔ بچپن میں بیجا لاڈ پیار کرنا۔ اولاد نافرمان اس لیے بھی ہوتی ہے، ایک سبب یہ بنتا ہے کہ بسا اوقات والدین اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور لاڈ پیار میں وہ بچے خراب ہو جاتے ہیں، کبھی زیادہ پیسہ دے کر، کبھی ان کی ہر فرمائش پوری کر کے، آج کے دور میں موبائل ان کے ہاتھ میں دے کر جو انہوں نے مانگا وہ ان کو فراہم کر دیا۔ بری صحبتوں میں بچہ جا رہا ہے، ماں باپ پرواہ نہیں کر رہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، بچہ رات 1-2 بجے آ رہا ہے، والدین کو اس کی پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں چھوٹا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، ساری رات انٹرنیٹ فیس بک میں گزر رہی ہے، والدین دیکھتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اتنا لاڈ پیار دیا جائے تو یہ بچہ پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور پھر رسوائی کا ذریعہ بنتا ہے، پھر والدین کی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے کوشش ہو ابتدا سے ہی اس کی اصلاح ہو۔ اس لیے شیخ سعدی فرماتے تھے جب عمارت کی پہلی اینٹ سیدھی ہو تو ساری عمارت ہی ٹھیک ہوتی ہے، جب بنیادیں اور ابتدائی اینٹیں ہی ٹیڑھی ہو جائیں تو اس پر کھڑی ہونے والی عمارت بھی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اس لیے ابتدا میں اگر درخت کی شاخوں کو سیدھا کر دیا جائے، تنے کو سیدھا کر دیا جائے تو درخت اور شاخیں سیدھی رہتی ہیں، لیکن اگر ابتدا میں نہ کیا جائے یہاں تک کہ وہ تناور بن جائے، پھر سیدھا کرنا چاہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اصلاح کا وقت ابتدا میں ہوتا ہے، نہ کہ جوانی میں آنے کے بعد اور بری عادات کا جسم کے اندر، عقل میں، دماغ میں پیوست ہو جانے کے بعد پھر اصلاح کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 23، بلوغت کے بعد نکاح میں تاخیر کرنا۔ بلوغت کے بعد نکاح میں تاخیر کرنا۔ نافرمانی کا ایک سبب کیا ہے کہ والدین اولاد کا نکاح وقت پہ نہیں کرتے، تو اب بچے کی زندگی میں خواہشات ہیں، جذبات ہیں، اور ہر انسان کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہیں، تو اب ہونا یہ چاہیے، شریعت کا حکم ہے کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والأيم اذا وجدت لها كفءا۔ 3 چیزوں میں علی تاخیر نہ کرنا۔ نمبر 1، جب نماز کا وقت ہو جائے تاخیر نہ کرنا، نماز پڑھنا۔ نمبر 2، جب جنازہ سامنے آئے فوراً جنازہ پڑھنا، اس میں یعنی انتظار نہ ہو، تاخیر نہیں کرنا۔ نمبر 3، جب کوئی غیر شادی شدہ ہو اور اس کا جوڑا مل جائے تو نکاح میں، رخصتی میں تاخیر نہ کرنا۔ تو وہ شریعت کا مقصد ہے نکاح میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب بچہ بالغ ہو جائے، اور والدین عموماً آج کل نکاح نہیں کرتے، کہتے ہیں ابھی یہ بچہ تو پاؤں پہ کھڑا ہی نہیں ہوا، تو اب 10 سال 12 سال اب اس سے کہا جاتا ہے وہ کماتا رہے۔ تو آج کے دور میں موبائل ہے، میڈیا ہے، فحاشی اور یعنی کا ماحول ہے، اس وجہ سے بچہ نافرمان ہوتا ہے، میں کما کے لا رہا ہوں لیکن وہ صرف ہو رہا ہے اور میری ضرورت اور خواہش کو پورا نہیں کیا جا رہا، تو جب وہ گناہ میں پڑتا ہے اس کا باعث والدین بھی بنتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہو کہ بچہ بچی بالغ ہوتے ہی نکاح کر دیا جائے تاکہ مستقبل میں پریشانی کا باعث نہ بنے اور انسان اس کی وجہ سے عند اللہ گناہگار نہ ہو۔ باقی یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جب نکاح وقت پہ ہو، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔
قرآن میں اللہ نے فرمایا تم نکاح کرو، اگر تم غریب ہو، تنگ دست ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حدیث میں بھی وعدہ ہے، 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے کی ہے اور اللہ نے وہ اپنی ذمہ داری لی ہے کہ میں ان کی مدد کروں گا۔ ان میں ایک آدمی الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو اس لیے کرے کہ پاک دامن ہو جائے، اللہ فرماتے میں اس کی مدد کروں گا۔ اور نمبر 2 والمجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اللہ فرماتے میں اس کی مدد کروں گا۔ اور نمبر 3 والمکاتب الذی یرید اداء الکتابۃ، وہ مکاتب غلام کہ جو معاملہ طے کرتا ہے اپنے آقا کے ساتھ کہ میں قیمت دے کر آزاد ہو جاؤں، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، غیبی نصرت اور مدد، تاکہ یہ آزاد ہو جائے۔ نمبر 24 رشتے کے انتخاب میں اپنی پسند کو اولاد پر مسلط کرنا۔ رشتے کے انتخاب میں والدین کا اپنی پسند کو اولاد پر مسلط کرنا، کبھی اس وجہ سے بھی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں کہ والدین جو چاہتے ہیں کہ جہاں ہم چاہ رہے وہاں رشتہ کرو۔ بسا اوقات بچہ نہیں چاہتا، یہ بچی نہیں چاہتی، شریعت نے اس موقع پہ سختی نہیں رکھی، بلکہ بالغ لڑکا ہے، بالغ لڑکی ہے، ان سے پوچھا جائے اور اگر وہ پسند ہو، راضی ہو تو رشتہ کیا جائے۔ اس پر جبر کرنا درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اپنی خواہش اور اپنی پسند کو اولاد پر مسلط کرتے ہیں۔ اب بچہ ساری زندگی مزاج نہیں بنتا، یا دل میں محبت اور چاہت اور خواہش نہیں ہوتی تو نباہ نہیں ہوتا، تو پھر وہ ساری زندگی اپنے والدین کو گویا دل میں برا بھلا کہتا رہتا ہے، تو والدین کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس لیے بہتر ہے زندگی اولاد نے گزارنی ہے تو اولاد سے اس بارے میں پوچھا جائے، مشورہ ضرور دیا جائے، لیکن اپنی رائے کو ان پر مسلط نہ کیا جائے۔ نمبر 25 اپنی اولاد کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ کرنا۔ اپنی اولاد کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ کرنا۔ بسا اوقات اولادیں اس لیے نافرمان ہیں کہ ماں باپ اپنے بچے کا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ گھر آتے ہیں، بچے کو غصہ کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں کہ فلاں بچے نے دیکھو پوزیشن لی، تو نے نہیں لی، فلاں بچے نے اتنا جلدی قرآن حفظ کیا اور اس نے 1.5 سال میں، تیرے 2.5 سال ہو گئے تو نے ابھی تک نہیں کیا، فلاں کا بیٹا سرکاری نوکر بن گیا اور تو اب تک نہ بن سکا، فلاں 30-35 ہزار کما کے لا رہا ہے، تیری تنخواہ 20-22 ہزار روپے ہے۔ یعنی بات بات میں اپنے بچے کا دوسروں کے ساتھ موازنہ کر کے اور اس پر اپنی اولاد کو کوسنا، ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں صلاحیتیں جدا جدا رکھی ہوتی ہیں۔ بعض کے حافظے تیز ہوتے ہیں، وہ کم وقت میں حفظ کر لیتے ہیں، سبق یاد کر لیتے ہیں۔ بعض کو اللہ نے استعدادیں اچھی دی ہوتی ہیں، بعض ذہین فتین ہوتے ہیں، بعض بنسبت کم ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ہم ہر چیز میں موازنہ کریں اور اپنی اولاد کو دوسروں کے ساتھ دیکھیں تو یہ غیر مناسب طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بچے میں ایک صفت نہیں رکھی تو باقی بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، ان کو دیکھا جائے۔ اگر بچہ ذہین نہیں ہے، فرما بردار تو ہے۔ اگر بچہ ذہین ہوتا، بہت تیز ہوتا، لیکن نافرمان ہوتا تو کیا کر سکتے تھے؟ لیکن دیکھا جائے تو بچہ جب فرما بردار ہے، اگر اس میں ذہانت نہ بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ بچے میں اطاعت گزاری کا ملکہ پایا جا رہا ہے تو یہ ایک بڑی اہم خوبی موجود ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو معاشرے میں ایک دیکھا سامنے بات آ رہی ہے، اس کے برے اثرات سامنے نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 26 اپنی اولاد کو نظر انداز کر دینا۔ 26واں اہم سبب کیا ہے؟ اپنی اولاد کو نظر انداز کرنا، یعنی جب بھی آدمی بیٹھے دوسروں کی خوبیاں بیان کرنا، دوسروں کے بچوں کا تذکرہ کرنا کہ فلاں کا بچہ ایسا ہے، ایسا ہے۔ اپنے بچے میں جو اللہ نے خوبیاں رکھی ہیں، اوصاف اور صفات رکھی ہیں، ان کو نظر انداز کر دینا اور لان تان کرنا، اس سے بچے میں نافرمانی کے جذبات آتے ہیں۔ تو اللہ نے ہر بچے میں بہت سی خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، والدین کا کام ہے ان خوبیوں کو بڑھائیں، ان کو نکھاریں۔ بچہ اچھا پڑھنے والا ہے، حوصلہ افزائی کریں، بیٹا تم اچھا پڑھ سکتے ہو، اس فیلڈ میں تم آگے بڑھو، اس میں تمہاری صلاحیتیں، اس فیلڈ میں تم آگے بڑھو۔ والدین اور اساتذہ کی درست رہنمائی ہو تو بچہ جلد ترقی کر جاتا ہے۔ نمبر 27 سوشل میڈیا کا منفی استعمال کرنا۔
اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب آج کے دور میں جو موبائل کا منفی استعمال ہے، انٹرنیٹ کا، فیس بک کا، یوٹیوب کا، یہ جو منفی استعمال ہے اس وجہ سے بھی اولادیں نافرمان ہیں کہ ان کا اکثر وقت موبائل پہ گزر رہا ہے۔ ان کو والدین کے حقوق کے بارے میں، والدین کی قربانیوں کے بارے میں، ماضی کے ان کے اوقات کیسے گزرے، کس طرح پڑھایا لکھایا، یہ چیزیں ان کے سامنے نہیں ہیں، سارا وقت ان کا موبائل میں گزرتا ہے، اس وجہ سے ان کی زندگی میں نافرمانی ہے۔ اس لیے کوشش ہو اولاد کو موبائل سے دور رکھا جائے، نیک لوگوں کی، علماء کی، صلحاء کی صحبت دی جائے، موبائل انہیں سادہ دیا جائے یا موبائل دے کر اس پر نگرانی رکھی جائے اور ایک وقت مقرر کیا جائے، وقت پہ نکاح کر دیا جائے، وقت پہ بچوں کو سلا دیا جائے، تو گھر کے ماحول کے اندر بے پردگی نہ ہو، پردے کا اہتمام ہو، تو پھر انشاءاللہ ایسی چیزیں، ایسے واقعات سامنے نہیں آتے۔ نمبر 28، تعلیمی اداروں کا مخلوط اور منفی ماحول۔ تعلیمی اداروں کا مخلوط اور منفی ماحول۔ ہم اپنے بچوں کو جن اداروں میں داخل کر رہے ہوتے ہیں تو بسا اوقات جو ہم اداروں کا انتخاب کرتے ہیں کہ یہاں ہمارا بچہ تعلیم حاصل کرے، ان اداروں میں ماحول مخلوط ہوتا ہے کہ لڑکیاں لڑکے ایک ساتھ بیٹھ کر، ایک کلاس میں بیٹھ کر اب وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ اب بچہ بھی بالغ ہے، اس طرف لڑکی بھی بالغ ہے، ماحول بھی آزادانہ ہے اور ہر طرف سے اختلاط ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کی زندگی میں گناہ کی طرف جانا، شیطانی خواہشات کی طرف بڑھنا، یہ چیز عام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم تعلیم دینے سے پہلے ادارے کا انتخاب کریں، ادارے میں آ کر والدین خود چکر لگائیں، اس ادارے کا ماحول دیکھیں، پڑھانے والے اساتذہ دیکھیں کہ کس قسم کے اساتذہ پڑھا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے نظریات خراب ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ان کے عقائد ٹھیک نہ ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہماری اولاد کو کہ تعلیم کے نام پر ان کو والدین سے دور کر دیں، مذہب سے دور کر دیں، عبادت سے دور کر دیں، کہیں ایسا تو نہیں اولاد کے دلوں میں دین متین کی کہیں نفرت، استہزاء اور شریعت کا مذاق یہ تو ان کی زندگی میں نہیں لے کر آ رہے۔ تو والدین اولاد کو داخل کرنے سے پہلے ان اداروں میں جا کر چکر لگا کر ان سے معلومات حاصل کر کے مطمئن ہونے کے بعد ایسے اداروں میں داخل کریں جہاں پڑھانے والے اساتذہ نیک صالح سیرت اور کردار والے ہوں، تاکہ بچے ان کو دیکھ کر ان کی زندگی بن جائے۔ نمبر 29، بیجا سختی اور مار پیٹ۔ بسا اوقات اولادیں اس لیے بھی نافرمان ہے کہ جب بچے پر ہر وقت مار پیٹ ہو، ہر وقت سختی ہو، کہ باپ گھر میں داخل ہوا تو غصے سے داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی اس نے چپل اٹھائی، ڈنڈا اٹھایا، غصہ شروع کر دیا۔ جب گھر میں ہر وقت مار پیٹ کا ماحول ہو، غصے کا ماحول ہو، ڈانٹ ڈپٹ کا ماحول ہو، تو اولاد ماں باپ سے دور ہو جاتی ہے۔ جتنا دوستانہ محبت کا ماحول ہوگا، بچہ ماں باپ کے قریب ہوگا، اپنی زندگی کی کوئی بات ہوگی تو وہ بیان کر سکے گا، ان کی بات سن سکے گا، اس سے اولاد کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ایک وجہ اہم کہ بیجا سختی ہے اور مار پیٹ ہے۔ نمبر 30، تربیت سے زیادہ تعلیم پر توجہ دینا۔ اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب کیا ہے کہ ہم بچوں کی تربیت پہ زور کم دیتے ہیں، بچوں کی تعلیم پہ زور زیادہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ تو بڑی فکر ہے کہ بچہ اچھے اسکول میں پڑھے، یہ تو بڑی فکر ہے کہ بچے کے لیے جو ٹیوشن ہو مہنگے سے مہنگا ہو، بچہ جہاں تعلیم حاصل کرے وہ مہنگی سے مہنگی ہو، قیمتی کپڑا پہنے، بہترین لباس پہنے، مہنگا موبائل استعمال کرے، مہنگی گاڑی استعمال کرے۔ یعنی یہ سب چیزیں تو ہیں لیکن تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس وجہ سے بھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو کوشش ہو تعلیم کے ساتھ ساتھ اولاد کی تربیت پر توجہ دی جائے، تھوڑا سا وقت نکال کر آدھا گھنٹہ 25 منٹ گھر کے اندر تعلیم کا ماحول ہو کہ کوئی نہ کوئی کتاب جیسے فضائل اعمال ہیں اس سے تعلیم کی جائے تاکہ بچوں کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہو جائے۔ نمبر 31، والدین کی بری عادات کا اولاد میں سرایت کر جانا۔
والدین کی بری عادات کا اولاد میں سرایت کر جانا نافرمانی کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے۔ بسا اوقات ناسمجھی، کم فہمی میں، عدم تربیت کی وجہ سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے یا والدین کی اپنی زندگی میں تعلیم اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے کہ جو بعض بری عادات چلی آ رہی ہوتی ہیں وہ بسا اوقات اولاد میں بھی سرایت کر جاتی ہے۔ مثلاً کسی باپ کی زندگی میں ہے کہ وہ بات بات پہ گالی دے رہا ہے، تو اب بچے کے اندر بھی لاشعوری میں یہی بات، یہ گالیاں دینا اس کی زبان پہ بھی آ جاتی ہے۔ جیسے بعض عورتوں میں لاشعوری میں لام تان کرنا ہے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، تو بچیوں میں بھی وہ چیز آ جاتی ہے۔ تو جو چیزیں ماں کے اندر ہوتی ہیں وہ بیٹیوں میں، جو چیزیں والد کے اندر ہوتی ہیں وہ بیٹوں میں سرایت کر جاتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے کردار پہ توجہ دے۔ بچہ ہر چیز کاپی کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ اگر گھر کے ماحول میں والدین اپنی زبان، لینگویج کا استعمال درست رکھیں گے، غیر مناسب الفاظ، غیر مناسب القابات، بری عادات سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو بچہ گھر کے ماحول میں ماں باپ سے سیکھے گا۔ زیادہ وقت بچے کا گھر میں گزرتا ہے، لیکن جب گھر کے ماحول میں یہ لان تان ہو، کبھی بڑوں کو برا کہنا، کبھی خونی رشتوں والوں کو برا کہنا، بھائی بھائی کو برا کہہ رہا ہے، اپنی بہنوں کو برا کہہ رہا ہے، اپنے والدین کو برا کہہ رہا ہے، اور ماں اپنی بہن کو جو بچے کی خالہ ہے، تو جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اولاد میں بھی سرایت کر جاتی ہے۔ نمبر 32، بچوں کے غلط اقوال اور افعال پر انہیں سزا نہ دینا۔ اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب کیا ہے کہ بچوں کی زندگی میں بسا اوقات غلط اقوال آ جاتے ہیں، افعال آ جاتے ہیں، تو ان پر مناسب تنبیہ کرنی چاہیے۔ یعنی ان غلطیوں کو دیکھ کر ہر وقت ان کو فراموش کر دینا، بھلا دینا، نظر انداز کر دینا غیر مناسب ہے۔ یہ کہہ کر کہ یہ بچہ ہے، ابھی ناسمجھ ہے، بڑا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، چلو ایک دو دفعہ تو صحیح، لیکن اگر وہ چیز اس کی زندگی میں سرایت کرتی جا رہی ہے، عادت بنتی جا رہی ہے، تو اس پہ موازنہ کرنا چاہیے، تنبیہ کرنی چاہیے، تاکہ بچے کی یہ بری عادت اس کی زندگی کا حصہ نہ بنے۔ نمبر 33، بچوں کی غلطیوں پر والدین کا ان کی حمایت کرنا۔ بچوں کی غلطیوں پر والدین کا ان کی حمایت کرنا نافرمانی کا ایک سبب یہ بھی ہے۔ بچہ غلطی کر کے آ رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے والدین اس کو ڈانٹیں کہ بیٹا آپ نے غلطی کی، ماں باپ اس کی حمایت کرتے ہیں، میرے بچے کی کوئی غلطی نہیں، میرے بچے نے کچھ نہیں کیا، جو غلطی ہے فلاں کے بچے کی، تو اپنے بچے کی غلطیوں کی حمایت کرنا، دوسروں کے بچوں کو ڈانٹنا، برا بھلا کہنا، تو یہ بری عادات بچوں میں سرایت کر جاتی ہے۔ جیسے بعض بچے ہوتے ہیں وہ بوڑھوں کی نقل اتارتے ہیں، کوئی بوڑھا جا رہا ہے اس کی نقل اتار دی، کوئی بزرگ جا رہا ہے پیچھے سے پتھر مار دیا، کوئی تانا کس دیا، کوئی جملے کہہ دیے۔ اگر کوئی آدمی کسی بات سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، وہی بات جس کو آج کے الفاظ میں چڑ بنانا، وہی کہنا، یا بچہ دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے چلنے میں پھرنے میں، اب والدین کو پتہ چلتا ہے، وہ اس کو ہنسی میں ٹال دیتے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ بچہ ہی تو ہے۔ بھئی یہ کیسا بچہ ہے جو اپنے دادا کا مذاق کر رہا ہے؟ یہ کیسا بچہ ہے جو سفید ریش بابا ہے اس کی نقل اتار رہا ہے، پیچھے سے پتھر مار رہا ہے، اور ہم بچوں کو کچھ نہیں کرتے کہتے؟ تو یہ غلط عادتیں بچوں کی زندگیوں کا حصہ بن جاتی ہیں اور پھر یہ ان سے چھوٹتی نہیں ہیں۔ تو اس لیے نافرمانی کا ایک سبب کہ والدین کا اپنی اولاد کی بے جا حمایت کرنا۔ نمبر 34، والدین کا ڈراموں اور فلموں پر بچوں کے سامنے تبصرہ کرنا۔ گھر میں ڈرامے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ڈراموں کی سیریزیں چل رہی ہیں، اب ماں اپنی بیٹیوں کو یا باپ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو سامنے بٹھایا تبصرہ ہو رہا ہے کہ ڈرامے میں یہ دیکھا، یہ دیکھا، فلاں فلم میں یہ ہوا، یہ ہوا، فلاں نے یہ کیا، وہ کیا۔ اب یہ ساری چیزیں اولاد کو بٹھا کر والدین خود آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اس اداکارہ، گلوکارہ، اس فنکارہ، اس ایکٹر کا یا اس کھلاڑیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب اولاد کے سامنے ہم خود یہ باتیں کریں گے تو وہی چیزیں اولاد میں سرایت کریں گے۔ اگر اولاد کے سامنے تذکرہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا، صحابہ اکرام کے کارناموں کا، ان کی شجاعت اور بہادری کا، دین کے لیے اپنی جان مال لوٹانے کا، تو ان کے دلوں میں بھی وہی جذبہ پیدا ہو۔ ہم اولاد کو بٹھا کر اگر صحابہ کا تذکرہ کریں، ان کے واقعات سنائیں کہ بیٹو کس طرح انہوں نے قربانیاں دی اور دین کو ہم تک پہنچایا، تاکہ ان کے دلوں میں بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے۔
قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے ترتیب المدارک و تقریب المسالک، اس میں بھی واقعہ ہے، اور صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل میں شیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا۔ عبد الرحمن بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نیک صالح بزرگ بھی ہیں اور بڑے عالم ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، اور انہوں نے امام مالک سے فقہ کا اور حدیث کا علم حاصل کیا۔ قاضی ایاز مالکی لکھتے ہیں یہ امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، اور یہ عموماً رات کے وقت آ جاتے، حضرت کے گھر کے پاس آ کر چوکھٹ کے قریب لیٹ جاتے۔ وہاں جیسے امام مالک صبح اٹھتے تہجد کے لیے تو حضرت سے مسائل پوچھتے، حدیثیں پوچھتے، حضرت مسجد جاتے تو ان کے ساتھ جاتے، حضرت کی خدمت کرتے، ہر وقت یہ ساتھ ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ حدیث پوچھنے کے لیے آئے، رات کا وقت ہو گیا، تو جیسے چوکھٹ کے قریب آئے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے، تو یہ قریب جیسے بیٹھے ہیں اپنے استاذ کی چوکھٹ کے، تو ان کی آنکھ لگ گئی تو سو گئے، پتہ نہ چلا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شاید دوسرے دروازے سے نکلے تھے، مسجد چلے گئے، تو ان کی خادمہ جب نکلی تو دیکھا کہ یہ لیٹے ہیں، نماز کا ٹائم ہے، تو انہوں نے ان کو جگایا، کہا اللہ کے بندے تو اب تک نماز کو نہیں گیا؟ کہا مجھے نہیں پتہ چل سکا، میری آنکھ لگ گئی تھی تکلیف میں۔ تو یعنی اتنے خدمتگار ہوتے تھے کہ رات کو آ کر بھی امام مالک سے علم حاصل کرتے تھے۔ اپنی زندگی انہوں نے حدیث میں فقہ میں لگائی۔ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے، اچانک ایک نوجوان مصر سے آیا، حج کے لیے آیا تھا، تو جب حج کے ارکان مکہ میں اس نے ادا کر دیے تو پھر وہ مدینہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اس نے حاضری دی۔ پھر ملاقاتوں کے بعد امام مالک کی مجلس میں جب مجلس ختم ہو گئی تو چہرے پہ اس نے کپڑا رکھا تھا، نقاب سا تھا، داخل ہوا اور اس نے کہا کہ عبد الرحمن بن قاسم یہاں موجود ہیں؟ تو کسی نے اشارہ کیا ہاں وہ ہیں۔ تو وہ ایک دم آیا نوجوان، اپنے چہرے سے یوں کپڑا ہٹایا اور ان سے ملا، بغلگیر ہوا اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ اب جو انہوں نے اس کو اپنے قریب کیا، یوں سینے سے لگایا، تھوڑی دیر تو ان کو خوشبو محسوس ہوئی، جیسے باپ اپنے بچے کو قریب کرتا ہے، سونگھتا ہے تو اولاد سے خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں آپ کا بیٹا ہوں کہ جس وقت آپ علم کے سفر کے لیے نکلے تھے، تو جس وقت عبد الرحمن بن قاسم علم کے سفر میں گئے تو ان کی جو گھر والی تھی وہ ان کی چچا زاد بہن تھی۔ قاضی ایاز مالکی نے لکھا انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا کہ تم حمل میں ہو، پتہ نہیں مجھے علم سیکھنے میں کتنا وقت لگ جائے، میری واپسی کب ہو اس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تو تمہاری عدت جب پوری ہو جائے گی تم نکاح کر دینا، تو میرے انتظار میں تم نہیں رہو گی۔ تو اس بیوی نے کہا نہیں، تم مجھے طلاق نہ دو، میں تمہارا انتظار کروں گی، تم جب بھی علم حاصل کر کے واپس آؤ گے، جتنا عرصہ بھی لگ جائے تو میری زندگی رہی میں تمہارا انتظار کروں گی، اور اگر زندگی نے وفا نہ کی، موت ہو گئی تو جنت میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہ جو خامن تھا تو اب اس کو واپسی پلٹنے کا موقع نہ ملا، یہ بچہ اس وقت حمل کی صورت میں تھا عبد الرحمن بن قاسم کا، اور آج جب ملاقات ہو رہی ہے تو زندگی کا ایک عرصہ گزر گیا کہ بچہ اب جوان ہو گیا، حج کے سفر کے لیے آیا ہوا ہے، یعنی گویا 24-25 سال کا عرصہ گزر گیا ہے کہ انہوں نے اپنی گھر والی کو نہیں دیکھا، گھر والی نے ان کو نہیں دیکھا، انہوں نے اپنے بچے کو نہیں دیکھا، بچے نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، یعنی 24-25 سال کے طویل عرصے کے بعد آج والد اور بیٹے کی آپس میں ملاقات ہو رہی۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد، جب والدین اولاد کے سامنے ایسے واقعات بیان کریں گے کہ بیٹا دین یوں پھیلا تھا، قربانیاں یوں دی گئی تھی، اور حدیث کے لیے محدثین نے اپنی جان مال وقت یوں لگایا تھا، تو ان کے دلوں میں دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ جب ہم بیٹھیں گے بات چلے گی اداکاروں کی، بات چلے گی فنکاروں کی، تو پھر بچہ بھی چاہے گا میں بھی کوئی گلوکار بنوں، میں بھی کوئی ایکٹر بنوں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت کی کتاب تراشی، اس میں بھی واقعہ ہے، اور مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمت اللہ علیہ ندائے منبر و محراب کہ اس میں ایک واقعہ کہ لاہور میں بہت عرصہ پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان بچہ تھا اور اسے ایک فٹ پاتھ پہ دیکھا گیا،
جب اسے اخبار والے لے کر آئے تو دیکھا اس کے دائیں ہاتھ پر بلیٹوں کے ذریعے سے نشانات ہیں اور اس نے اپنی محبوبہ کا نام لکھا ہوا ہے، ہاتھ اس کے زخمی ہوئے ہیں۔ تو اب یہ وہ تھی کہ جس گھر کے اندر اس نے فلم دیکھی تھی، اور ایک فلم 40 دفعہ اور ایک تقریباً 63 دفعہ۔ پھر یہ ایسا عاشق ہو گیا اس کا کہ فلم دیکھنے کے لیے کبھی گھر میں جاتا، کبھی سینماؤں میں جاتا، آخر باپ نے گھر سے نکال دیا۔ تو پہلی مرتبہ اس نے جو فلم اور وہ ڈرامے دیکھے تھے تو وہ گھر میں باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھے تھے، کہ آج وہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ والدین کا بھی نافرمان ہو گیا، نشے میں بھی لگ گیا، والدین کا بھی نہ رہا، اور حالت یہ کہ فٹ پاتھوں پر ہے، اپنے جسم کو سگریٹوں اور بلیٹوں کے ساتھ اس نے داغ دیا۔ تو وجہ کیا بنی کہ والدین کا خود اپنی اولادوں کے سامنے ایسے تذکرے کرنا، ایسی چیزیں ان کو دکھانا۔ اگر یہی والدین اولاد کو کوئی بیان سنائے، قرآن حدیث کی کوئی بات بتائیں، اللہ رسول کا کوئی پیغام سنائے، جب ہم خود سناتے نہیں، گھر کے ماحول کو آزادانہ اور مخلوط رکھتے ہیں، اور پھر امید اور تمنا رکھتے ہیں کہ بچہ نیک صالح ہو، تو یہ اللہ رب العزت کا قانون نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں۔ نمبر 35، بچوں کی ہر ضد پوری کرنا۔ نافرمانی کا ایک سبب کیا ہے؟ بچوں کی ہر ضد پوری کرنا۔ بچے اس لیے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں کہ بس اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بچہ کہہ رہا ہے ماں باپ اس کو پورا کر رہے ہیں، اس کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کر رہے، تو اولاد آگے بڑھ کر نافرمان ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے اولاد کی وہ خواہشات کہ جو ان کی ضرورت کے مطابق ہوں، ان کی تعلیم کے مطابق ہوں، یا مستقبل میں ان کی ضرورت ہو، ان کو پورا کیا جائے۔ بھیجا خواہشات جیسے 1.5 لاکھ کا موبائل لے کر دے دو، 8-8 10-10 ہزار کے مہنگے سوٹ، 10-10 12-12 ہزار کے ہوٹلوں میں کھانے کھانا، اور دوسروں کے ساتھ زیب و زینت میں تعیش پسندی میں زندگی گزارنا، یا کبھی موٹر سائیکلوں کا مقابلہ ریسنگ لگانا، کبھی گاڑیوں کے اندر اس طرح کرنا، کبھی موٹر سائیکلوں کے سلنسر کھول دینا، دوسروں کو پریشان کرنا۔ والدین یہ چیزیں دیکھ کر اور اس پہ چشم پوشی کر لیتے ہیں، اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی ہے، بچوں کی ہر ضد پوری نہ کی جائے۔ نمبر 36، تعلیم کے لیے غیر مناسب اداروں کا انتخاب کرنا۔ اولاد کی نافرمانی کی ایک وجہ تعلیم کے لیے جو ادارے ہیں وہ غیر مناسب ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے جن اداروں میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں، دین کی دنیا کی ہماری جو تعلیم ہو، اچھے اداروں کا انتخاب کیا جائے، تاکہ جن اداروں میں پڑھانے والے علماء صلاحاں نیک لوگ ہوں، ماحول پاکیزہ ہو، مخلوط نہ ہو، پڑھانے والوں کے عقائد درست ہوں، تاکہ ہمارا بچہ وہاں جا کر اچھی تعلیم حاصل کرے، نظریاتی طور پر کہیں بھٹک نہ جائے، دین سے باغی نہ ہو جائے، شریعت کے برخلاف رخ پہ نہ چلا جائے۔ ضرورت ہے کہ وہ بچہ مسلمان ہی رہے۔ آج کل بعض ادارے ایسے ہیں، بعض پڑھانے والے دین سے ایسے آزاد ہیں، بجائے سکھانے کے اس بچے کے دل میں دین کی نفرت ڈال دیتے ہیں، قرآن و سنت پر اس کو معترض بنا دیتے ہیں۔ تو ایسے اداروں کا انتخاب کیا جائے جہاں جا کر بچہ نیک صالح بنے، عبادت گزار بنے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور اس کا تعلق مع اللہ مضبوط ہو جائے۔ نمبر 37، والدین اور اولاد کے درمیان دوستانہ اور مثبت ماحول کا فقدان۔ اولاد کی نافرمانی کی ایک وجہ کیا ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان میں کوئی مثبت ماحول نہیں ہے، مثبت تعلق نہیں ہے، دوستانہ ماحول نہیں ہے، ایک دوسرے میں دوری بہت ہے، والدین اولاد سے دور ہیں، اولاد والدین سے دور ہیں۔ اب بچے کو جب قریب نہیں کیا، بتایا نہیں، تو کل خدا نہ کرے باپ دنیا سے چلا گیا، پورا کاروبار ہے، بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس سے لینا ہے، کس سے دینا ہے، معاملات کس سے کرنے ہیں، تو مستقبل میں ان بچوں کی زندگی، گھر والوں کی زندگی بڑی اجیرن ہو جاتی ہے۔ کامیاب ماں باپ وہ ہیں جب بچہ بالغ ہو جائے اس کو اپنے ساتھ شریک کریں، اسے اچھے برے کی تمیز بتائیں، اسے اپنے ساتھ کاروبار میں لے کر جائیں، بتائیں بیٹا فلاں سے لینا ہے، فلاں سے دینا ہے، ان لوگوں سے معاملات کرنے ہیں، فلاں دیانتدار لوگ ہیں، فلاں سے اس طرح برتاؤ رکھنا ہے، ان کو لوگوں کے مزاج بتا کر، کاروبار کی نوعیت بتا کر، اعمال اخلاق سے وابستہ کریں، تاکہ بچہ جب پروان چڑھے وہ نیک بھی بنے اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کو بھی آگے بڑھا کے رزق حلال پر اس کی زندگی گزرے۔ نمبر 38،
اولاد کی شادی کے بعد بیٹے اور بہو کی نجی زندگی میں مداخلت کرنا اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ جب شادیاں ہو جائیں تو والدین کا شادی کے بعد اپنے بیٹے کی یا اپنے بہو کی کوئی نجی زندگی ہے اس میں مداخلت کرنا، یعنی اس کا مطلب کہ بیٹے کے ہر اس پہ نظر رکھنا، بیٹا کب آیا، کب گیا، کتنی دیر گھر والی اس کے ساتھ بیٹھا، کتنا وقت اس نے گزارا، ان معمولی باتوں کو لے کر بچے کے سامنے بیان کرنا اور اس کی توہین تذلیل کرنا، تم نے یہ کیا یہ کیا، اس سے اولاد کے دلوں میں بغاوت ہوتی ہے۔ جب نکاح کر دیا گیا تو شریعت نے نکاح کے بعد آزادی دی ہے، جہاں والدین کا حق ہے وہاں ہی اس کے اوپر اپنی گھر والی کا بھی حق ہے، اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، اور میں تم میں سب سے بہترین ہوں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ تو شریعت نے اعتدال کا درس دیا، ماں باپ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں، گھر والوں کو اپنی جگہ رکھا جائے، افراد تفرید سے انسان بچے۔ تو اولاد کی اپنی ایک زندگی ہے، بسا اوقات ماں باپ اس نجی زندگی میں مداخلت کرتے ہیں جس سے کبھی اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 39، اولاد کے مزاج کی رعایت نہ رکھنا۔ اولاد کے مزاج کی رعایت نہ رکھنا اولاد کی نافرمانی کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے، ہر بچے کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے مزاج کو سمجھ کر اس کے مطابق تربیت کریں۔ کسی بچے کا مزاج ہوتا ہے کہ اس نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے، حافظ بننا ہے، عالم بننا ہے۔ کسی بچے کا مزاج ہوتا ہے اس نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے۔ کسی بچے کا مزاج ہوتا ہے کہ اس نے کاروبار کرنا ہے۔ تو جس بچے کا جو مزاج ہے اسی میں اس کی رہنمائی کی جائے۔ ہاں، اس کو یہ پابند کیے جائے بیٹا تم جو بھی شعبہ اختیار کرو لیکن نماز نہیں چھوڑنی، نماز تم نے وقت پہ ادا کرنی، سب سے اہم ذمہ داری یہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرمانے رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ تو بچہ جس رخ میں محنت کرنا چاہے ماں باپ کو چاہیے اسی میں اس کی رہنمائی کریں۔ بسا اوقات ہم ان کے مزاج کے خلاف کرتے ہیں، اس سے بچہ باغی ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ ایک تعلیم نہیں حاصل کرنا چاہتا، والدین اس پہ بہت زیادہ جبر کرتے ہیں، اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ ایک ادارے میں نہیں پڑھنا چاہتا، جبر کر کے تم نے اسی ادارے میں پڑھنا ہے، اسی استاد سے ہی پڑھنا ہے، تو بچہ باغی ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ادارے میں نہ صحیح دوسرے میں داخل کر دیا جائے، ایک استاد سے نہ پڑھ سکے دوسرے کے پاس بٹھا دیا جائے، تو بچے کے مزاج کو دیکھنا چاہیے، مزاجوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرتیں اور صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں، تو کامیاب والدین وہ ہوتے ہیں جو مزاج شناس ہوتے ہیں۔ نمبر 40، آخری اور اہم بات کہ اولادیں اس لیے نافرمان ہو جاتی ہیں کہ والدین بسا اوقات اولاد کے لیے بد دعا کرتے۔ بعض ایسے والدین ہوتے ہیں جو بات بات پر اولاد کو بد دعائیں دیتے ہیں، ذرا سی بات ہوگی بیٹے کو بد دعا دے دی، کچھ بات ہوئی بیٹی کو دے دی، بہو کو دے دی، پوتوں کو دے دی، تو پھر ان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم والدین کی اپنے حد تک خدمت کر رہے ہیں، معمولی سی بات پر باپ اتنا برا بھلا کہہ رہا ہے، سب کے سامنے ذلیل و رسوا کر رہا ہے، عزت نفس کو مجروح کر رہا ہے، تو والد اولاد کے دل میں پھر ماں باپ کے لیے محبت نہیں رہتی۔ اس لیے والدین کو چاہیے اولاد کو کبھی بد دعا نہ کریں، ہمیشہ اولاد کے حق میں دعا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بسا اوقات انسان بد دعا کرتا ہے اور وہ ایسی گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے، اور وہ گھڑی میں وہ بد دعا قبول ہو جاتی ہے، پھر زندگی بھر انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کیوں یہ بد دعا کی۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے ناراض ہو گئی کسی بات پر، تو غصے میں بد دعا کر دی کہ اللہ تجھے ریل گاڑی کے نیچے لے کر آ جائے اور تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور تیرے ٹکڑوں کو گھر لایا جائے۔ اب اس وقت تو بد دعا نہ لگی، اب وہ بچہ جب کمانے کے لائق ہو گیا، کما کے گھر لاتا تھا، اب ماں باپ اس سے خوش ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ وہی بچہ آ رہا تھا، راستے میں ریل کی پٹڑی کے پاس سے گزر رہا تھا، پاؤں پھسلا گر گیا، ریل گاڑی اوپر چڑھ گئی، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اب اس کی جو لاش لائی گئی تو ماں کی حالت یہ کہ ماں پہ غشی طاری ہو گئی، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر بے ہوش ہو گئی۔
تو آخر جب 2 دن کے بعد آنکھ لگی سوئی تو یوں آواز سنی کہ اب کیوں رونا ہے، تو نے خود ہی کہا تھا بچے کے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کے ٹکڑے گھر لائے جائیں، تو ہوا وہی جو تو نے کہا۔ تو اس لیے بسا اوقات بد دعا ہو جاتی، سامنے آتی ہے تو اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں، اس لیے بہتر ہو انسان اولاد کے حق میں دعا کرے، کبھی بد دعا نہ کرے۔ اگر کوئی بات بچے میں ہے بھی، قبولیت کا وقت دعا کریں۔ ماں باپ کی دعا اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں بڑی قبول فرماتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 دعائیں ایسی ہیں جو اللہ فوراً قبول کرتا ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ نمبر 2 دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ اور نمبر 3 دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ تو والدین کی دعا قبول ہونے والی ہوتی، اس لیے اولاد کو بھی چاہیے والدین کی خدمت کریں، ایسا موقع ہی نہ آنے دیں کہ ماں باپ بد دعا کریں۔ جب اولاد کے دل میں محبت ہو تو اللہ رب العزت اس کا ثمرہ بسا اوقات دنیا میں بھی دیتا ہے۔ انمول واقعات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک ڈاکٹر احمد بلوچ کہتے ہیں کہ ایک شخص بیمار تھا، یرقان اس کو ہو گیا، پھر کالا پیلیا ہو گیا، بیماری اس کی بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ پیٹ سوج گیا، پیشاب آنا اس کا رک گیا، کافی علاج معالجہ ہوا لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا، جسم پھولتا جا رہا ہے، پاؤں سوج گئے۔ تو اس کی والدہ ملنے کے لیے جب آئی، اپنے بچے کو دیکھا بیماری میں تھا، تو والدہ نے دعا کی اپنے بیٹے کے لیے۔ اب اس بچے نے اپنے ماں کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، بھائی سمجھے کہ شاید اس کا مقصد ہے کہ پاؤں کے جوتے اس کے تبدیل کراؤ، تو گرد و غبار ہے، تو کہا ٹھیک ہے ہم نئے جوتے لے کر دے دیں گے، لیکن وہ اشارہ کرتا تھا نہیں پاؤں دھو کر مجھے دو۔ تو جب اس نے بار بار یوں کہا ماں کا پاؤں دھو اور وہ پانی مجھے دو، تو انہوں نے جب دھلایا وہ پانی دیا، بچے کے دل میں ماں کی سچی محبت تھی، اس نے وہ دھلا ہوا جو پاؤں کا پانی تھا ماں کا، اس نے وہ پی لیا۔ اللہ کا کرنا تھوڑی دیر کے بعد ایک دم اس کو پیشاب آیا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ بار بار آیا، اور جتنا پیٹ کے اندر جو ناسور تھا وہ سب باہر نکل آیا، اور جو پیلیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، یرقان بھی ختم ہو گیا۔ 3 دن کے بعد حالت یہ تھی کہ جسم بالکل نارمل ہو گیا، سوجن بالکل ختم ہو گئی۔ تو سچی محبت تھی، اطاعت کا جذبہ تھا، رب العالمین نے بھی اس کی قدردانی کی کہ جہاں ڈاکٹر مایوس ہو گئے، اللہ نے ایک ظاہری بظاہر کوئی چھوٹا سا سبب تھا، اللہ نے اس کو علاج کا ذریعہ بنا دیا، افاقہ دے دیا۔ تو میرے واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کو بھی چاہیے بد دعا نہ کریں، اولاد کو بھی چاہیے کہ ایسا کوئی فعل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر بد دعا دے دیں۔ والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے۔ اسی انمول واقعات میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک میجر صاحب سے اپنی والدہ سے جھگڑ گئے اور بدبخت تھے، والدہ سے لڑے، والدہ کو مارا، یہاں تک کہ پاؤں سے مارا، جیسے کوئی آدمی فٹ بال کو مارتا ہے، اس طرح ماں بیچاری کو یوں انہوں نے کبھی لات سے ادھر مارا ادھر مارا۔ ماں نے آخر بد دعا دے دی، اللہ تیرے دونوں پاؤں کو کاٹ کے رکھ دے، تیرے دونوں پاؤں کٹ جائے کہ تو بدبخت ماں پر پاؤں اٹھا رہا۔ اب یہ اپنے بچوں کو لے کے جا رہا تھا، آگے اس کا ٹکٹ تھا، ریل گاڑی میں اس نے جانا تھا، تو جیسے ہی پہنچا اسٹیشن پر تو گاڑی نکلنے والی تھی، تو جلدی جلدی گاڑی کے ڈبوں میں سامان اپنا ڈالا، اپنے بچوں کو جلدی جلدی چڑھایا، تو خود جیسے چڑھنے لگا پکڑا تھا، پاؤں پھسل گیا، پھسلا اور نیچے گر گیا۔ تو جیسے نیچے گرا ہے تو ریل اوپر سے چڑھ گئی، تو دونوں پاؤں کٹ کر الگ ہو گئے، تو پاؤں دونوں ایک طرف ہو گئے، جسم ایک طرف ہو گیا، تو دھڑ ایک طرف تھا، باقی جسم ایک طرف تھا، اور وہ چیخ رہا چلا رہا تھا، خون مسلسل بہ رہا تھا۔ لوگ ہسپتال لے جا رہے تھے تو لوگوں کو کہتا تھا بھائی میری بات سنو، مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں نے اپنی ماں کو اس لات سے مارا تھا فٹ بال کی طرح، تو ماں نے بد دعا کی تھی اللہ تیرے دونوں پاؤں کاٹ دے، گھنٹہ بھی نہیں گزرا اور دونوں پاؤں کٹ گئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا والدین کی بد دعا تیر بہدف ہے،
تو کوشش ہو انسان ہمیشہ ان سے دعائیں لیتا رہے۔ تو والدین کو بھی چاہیے اولاد کے حق میں دعا گو رہیں، مایوس کبھی نہ ہو، ذرا سی بات پر ان کے لیے بد دعا نہ کریں تاکہ ان کی بھی دنیا اور آخرت برباد نہ ہو۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ فکر مند رہے، ان کی خوشیوں کو اور ان کے احساسات کو، جذبات کو، مزاج کو سمجھیں، کن باتوں سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ کام کریں اور ان کو خوش رکھیں۔ آج دیکھنے میں آتا ہے کہ موبائل کے اندر کھلاڑیوں کی، اداکاروں کی تصویریں تو ہیں، فلاں سے محبت، فلاں سے محبت۔ ان والدین سے محبت ہونی چاہیے جنہوں نے اپنی جوانیاں اولاد پہ لگا دی، جو روزانہ 2-2 3-3 گھنٹے اور ٹائم لگا کر یہ باپ اپنی اولاد کے لیے کما رہا ہے۔ جس نے کمانا شروع کیا تو جوانی کے بال سیاہ تھے، کماتے کماتے والد کے بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے، بینائی چلی جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ رات کی نوکری کر رہا ہے، چوکیداری کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ پھر بھی بچوں کے لیے کما رہا ہے۔ جب والد کی اتنی قربانی، ماں کی اتنی قربانیاں کہ وہ چھوٹوں سے گھروں میں رہ کر خود روکھا سوکھا کھا کر اولاد کو تعلیم دینا، پڑھانا، اس قابل بننا کہ آج وہ معاشرے کے ایک معزز فرد ہیں، کما کے لا رہے ہیں، تو پیچھے ان کے والدین کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس لیے والدین کے ان باتوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، ان کے احسانات کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ فرض ہے اس کے تو مصارف الگ بیان فرمائے، لیکن جب نفلی صدقات کے مصارف بیان فرمائے کہ نفلی طور پر جو آدمی خرچ کرے تو سب سے پہلے کس پہ خرچ کرے، تو قرآن کریم نے ان مصارف میں سب سے پہلے جن کا تذکرہ فرمایا ہے وہ والدین ہے۔ فرمایا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے جو بھی تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مساکین پر، مسافروں پر، اور جو بھی تم کوئی کرو گے نیکی کا عمل، یقیناً اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب کچھ پتا ہے، وہ ارادوں کو جانتا ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے، جو انسان کرے اللہ پورا بدلہ دے گا۔ تو دیکھیں یہاں پر جب نفلی مصارف بیان ہوئے ہیں سب سے پہلے والدین کا تذکرہ، اس لیے اللہ نے دیا ہو سب سے پہلے والدین کی خواہشات، والدین کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ آج اولاد اپنے لیے تو 70-80 ہزار کے موبائل لیتے ہیں، والد اور والدہ بیمار ہو تو قریب میں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، ان کی خدمت کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش ہو، ماں باپ ایک بڑا سرمایہ ہے، ان کی خدمت بھی ہو، کبھی ان کی بد دعا نہ لی جائے۔